اس پر کس کا فتویٰ، اس پہ کس کا فتویٰ، او بے نمازی تجھ پہ صحابہ کا فتویٰ ہے، تجھے سب پہ لگے ہوئے فتووں کی فکر ہے، اپنے پہ لگے ہوئے فتوے کی تجھے کوئی فکر نہیں ہے. اور تجھ پر دنیا کے کسی انسان پر تو مفتی صاحب نے فتویٰ لگایا جو قابل تعظیم ہے، لیکن تجھ پر تو صحابہ فتویٰ لگا رہے، او بے نمازی، اور صحابہ بھی کفر کا فتویٰ لگا رہے. حنفی مسلک ہونے کی وجہ سے میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور ہے میرے امام بھی کہتے ہیں جو نماز میں سستی کرے گا ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا، جو اذان کا جواب نہیں دے گا دنیا کی باتیں کرے گا اذان کا جواب دینے کی بجائے، میرے امام نے لکھا کہ ڈر ہے کہ وہ کفر پہ مرے گا. اتنی اہم ہے نماز، لیکن نماز سے بھی اہم کوئی چیز ہے. کیا چیز ہے نماز سے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو سانپ آ جائے اور ایسا لگے کہ ڈنک مار دے گا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نماز توڑ دے، جان بچا دے. یہی ہے نا. اس لیے یہ حکا وغیرہ، تمباکو، گٹکا اور جو سگریٹ، ان چیزوں سے سچی توبہ کرو، ورنہ وہ بیماریاں ہوگی کہ جس سے نپٹنا مشکل ہو جائے گا. کینسر ہو جائے تو کمانے کے قابل نہیں رہتا انسان، اور پھر علاج اتنا مہنگا، پھر دکھ الگ، تکلیف الگ، اور حالات یہ کہ پھر قرض لے کر بلکہ بھیک مانگ کے علاج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس لیے ایسے حالات پر ارے نادانوں حال تو یہ ہے، میرے نبی نے تو وہ غذائیں بھی نہیں کھائی جن غذا کے کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ نے سست کرنے والی غذاؤں کا بھی استعمال نہیں کیا، اور میری قوم بے ہوش ہونے والی چیزوں کو استعمال کر رہی ہے، نشہ کرنے والی چیزوں کو استعمال کری. میدے کی روٹی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی، کیونکہ پیٹ میں میدا جاتا ہے. میدا پیٹ میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میدے کا میدے ہی کہتے ہیں. میدے کی روٹی پیٹ میں جاتی ہے تو پھول جاتی ہے اور انسان کو سست کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر اس جائز غذا کو بھی ترک کیا جس میں سستی آتی ہو. اللہ کے رسول اپنی امت کو سست بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ قوم نشے میں ڈوب گئی ہے، بے ہوش ہو رہی ہے. سن لو، عبد الملک کے دربار میں کفن چور کہتا میں نے دیکھا کہ منہ سور کا تھا، جسم انسان کا تھا، اور قبر میں آنکھ بھڑک رہی تھی، اور میں بھاگا تو آواز ہی نہیں پوچھتا کہ کیا ہے اس کے اندر اور یہ کون ہے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، اس لیے اس کو سور کی شکل دے دی گئی، اس کو خنزیر کی شکل دے دی گئی. بتاؤ، دنیا میں نشہ کر کے گٹر اور کچرے کے کنارے پڑے رہتے ہو، اور آخرت میں سور کی شکل میں اٹھنا تمہیں گوارا ہے؟ نہیں. اور پھر دنیا میں حالات کیا ہے؟ بس ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار نے خود بیان کیا ہے، وہ واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. وہ واقعہ دل کے کانوں سے آپ سن لیں. اللہ، شرابی کیا نہیں کر سکتا، بلکہ حدیث میں ہے شرابی اپنی ماں کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے. نشہ کرنے والا اپنی خالہ کی عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا ہے. نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کی آبرو بھی لے سکتا ہے، کیونکہ نشہ کرنے والے کو ہوش نہیں رہتا. اس لیے نشے سے توبہ کر لو، نکل آؤ نشے سے. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا. حضرت مالک الدینار بڑا خوبصورت واقعہ ہے، خواتین بھی سنے، بچوں کو سنانے کام آئے گا، اور آپ بھی میرے نوجوان اپنے دوستوں کو سنائیے گا تاکہ ان کی زندگی بھی بدلے. مالک ابن دینار کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، تو میں جب حج کے لیے گیا تو میں حرم میں پہنچا تو دیکھا کہ حج کے ایام ہے اور پورا مطاف جو ہے حاجیوں سے کھچا کھچ بھرا ہے. تو میرے دل کو اتنا اچھا لگا، واقعی بہت خوبصورت لگ کر جب حرم کو بھرا بھرا دیکھو، لبیک کی صدائیں آتی ہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوتا ہے. اللہ نے مجھے وہ مذہب دیا ہے جو مذہب سچا ہے، اور جس مذہب کو لانے والا مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہے. اللہ اکبر، بہت مزہ آتا ہے. اللہ ہر آنکھ کو وہ منظر دکھائے، ہر آنکھ کو وہ نظارہ عطا فرمائے. مالک الدینار کہتے ہیں میں نے حرم کو بھرا بھرا دیکھا تو مجھے بڑا رشک آیا. میں نے سوچا یا اللہ، تیرے محبوب کی محنتیں کیسے بار بار ثابت ہوئی مولا. ابھی چند ہی دن گزرے ہیں تیرے حبیب کے وصال کو، ابھی چند ہی سال گزرے ہیں تیرے محبوب کے وصال کو، اور اتنی محنت کامیاب ہوئی کہ لاکھوں لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہیں. جب حج کے لیے اتنے لوگ آئے ہیں، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے اس سال آئے تھے. تو حج کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں تو مسلمان کتنی تعداد میں ہوں گے اس وقت؟ تو اتنے میں مجھے یاد آیا 5 لاکھ حاجی ہیں، ان میں کون ہے جس کا حج اللہ نے قبول کیا، اور کون ہے جس کا حج اللہ نے رد کر دیا؟ اب سننا، مالک الدینار کہتے ہیں میں نے کعبے کا غلاف پکڑا، اور کعبے کا غلاف پکڑ کر میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو نے 5 لاکھ میں کس کا حج قبول کیا اور کس کا رد کر دیا. اور دعا کر کے میں اطمینان چلا گیا.